بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ وذکرہم بایام اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ فضائل ماہ رجب المرجب۔ یہ مہینہ بڑی عظمت و بزرگی والا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماہ رجب کا چاند ملاحظہ فرماتے یعنی دیکھتے تو دونوں دست مبارک یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں خوب برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما۔ شب معراج۔ ماہ رجب کی 27ویں شب میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کرائی، اسی نسبت سے اس رات کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہ نہایت مبارک اور مقدس رات ہے۔ واقعہ معراج اختصار کے ساتھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شب حتیم میں آرام فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاہا زمزم کے پاس لا کر یعنی زمزم کے کنویں کے پاس لا کر سینہ اقدس چاک کیا اور قلب اطہر کو ایمان و حکمت سے لبریز کر کے سینہ اقدس درست کر دیا۔ پھر آقائے کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنتی براق پر سوار کرایا گیا، جس کی تیز رفتاری کا علم یہ تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا۔ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس روانہ ہوئے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: میں بیت المقدس جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس گزرا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حوالہ مسلم شریف۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر سب نے سید الانبیاء علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ تیسرے پر یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ملے۔ پھر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ وہاں جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی: میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ میں اس مقام سے آگے جانے کی تاب نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور عرش و لامکان میں جلوہ گر ہوئے۔ وہاں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار بلا حجاب نصیب ہوا۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور جو چاہا اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر دیگر انعامات کے علاوہ 50 نمازیں فرض ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر آپ کئی بار
تخفیف کے لیے بارگاہ الہی میں گئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں باقی رہ گئے اور ثواب 50 نمازوں کا ہی رہا۔ اتنی طویل مسافت کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف لائے، اور یہ طویل سفر رات کے قلیل یعنی تھوڑے سے حصے میں مکمل ہو گیا۔ اس عظیم الشان واقعہ کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائے، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 آیت 1۔ اس واقعہ کا تفصیلی ذکر سورہ نجم میں یوں آیا ہے، ترجمہ کنز ایمان: انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے، پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوہ اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی، دل نے جھوٹ نہ کہا، جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہی اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھے۔ سورہ نجم سورہ 53 آیت 5 تا 18۔ شب معراج کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور انہیں اللہ کے دین یاد دلا۔ سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 5۔ اس آیت کی تفسیر میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ان ایام میں سب سے بڑی عظمت کے دن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی پیدائش و معراج کے دن ہے۔ ان کی یاد قائم کرنا بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ حوالہ تفسیر خزائن العرفان۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر اس حکم الہی کی تعمیل ہے، بلکہ سنت الہیہ بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ کا ترجمہ اس سے قبل تحریر کیا گیا اور پڑھا گیا۔ اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت معلوم ہو، نیز قلوب و اذہان یعنی دل میں اور ذہن میں عشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی سے منور ہو جائے۔ امام بہقی نے روایت کیا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، اے اللہ ہمیں رجب و شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ حوالہ مشکوٰۃ شریف جلد 1 صفحہ 292۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی افضل اور برتر ہے۔ جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے
100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال تک عبادت کی۔ یہ افضل رات رجب کی 27ویں شب ہے۔ حوالہ ما ثبت من السنہ صفحہ 171۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حوالہ احیاء العلوم جلد 1 صفحہ 373۔ یہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف روایات مقبول ہوتی ہے۔ حوالہ مرقات اشعۃ اللمعات۔ شب معراج کے علاوہ ماہ رجب کی پہلی شب کی فضیلت پر بھی احادیث وارد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اول شب جمعہ، دوم رجب کی پہلی رات، سوم شعبان کی 15ویں رات، چہارم عید الفطر کی رات، پنجم عید الاضحیٰ کی رات۔ حوالہ شعب الایمان للبہقی جلد 3 صفحہ 342، مصنف عبد الرزاق جلد 4 صفحہ 317۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے: شب جمعہ، رجب کی پہلی رات، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ اور شعبان کی 15ویں شب۔ حوالہ شعب الایمان للبہقی جلد 3 صفحہ 342، سنن الکبریٰ جلد 2 صفحہ 419۔ شب معراج کے نوافل۔ نمبر 1، 12 رکعت نماز 2 رکعت کر کے ادا کرے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 بار کلمہ توحید، 100 بار استغفار اور 100 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 2، 6 رکعت نماز 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھے۔ نمبر 3، 2 رکعت نماز۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 27 بار قل هو اللہ احد پڑھے اور قاعدہ میں اتحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیمی پڑھے۔ سلام کے بعد اس کا ہدیہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ نمبر 4، 2 رکعت نماز۔ ترکیب: پہلی رکعت میں سورہ علم نشرح، دوسری رکعت میں سورہ الحمدللہ کے بعد سورہ لإلاف پڑھے۔ نمبر 5، 10 رکعت نماز 2 کر کے۔ ترکیب: ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد پڑھے۔ 10 رکعت کے بعد 1 بار کلمہ توحید پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نوٹ:
جن کے ذمہ قضا نماز باقی ہے وہ لوگ مبارک راتوں میں نوافل نہ پڑھے بلکہ نماز قضائے عمری پڑھے۔